اور ایسا مسلمان جو نمازی بھی نہیں ہے، جو قرآن کا قاری بھی نہیں ہے، جو رمضان کے روزے رکھنے والا بھی نہیں ہے، جو ایک صرف کلمہ پڑھنے والا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، اس کو بھی اگر کہا جائے کہ حضور کی عزت آبرو پر جان دے دو گے، ختم نبوت پر جان دے دو گے، وہ کہے گا کہ میری زندگی میں اس سے بڑی اور سعادت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک مرتبہ کہہ لو، ایک مرتبہ اپنی غلطی تسلیم کر لو، یا کوئی اس طرح کا عذر بیان کر دو کہ مجھ سے غلطی سے یہ کام ہو گیا، تو تمہیں پھانسی سے بچا لیا جائے گا۔ غازی علم شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ زندگی کے اندر ایک تو ہی میں نے کام ہوش والا کیا ہے، اس سے بھی میں اس سے بھی انکار کر جاؤں؟ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کیسا نوازا کہ جب جیل کی کال کوٹھڑی کے اندر بند تھے اور سپریڈینٹ جیل جو تھا وہ ہندو تھا میاں والی کے اندر، تو وہ وہاں پر اب صبح کو پھانسی ہونی ہے، رات کو سپریڈینٹ جیل بار بار غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھڑی میں آ رہا ہے اور بار بار آ کر پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی ٹارچ ہے، کوئی لائٹ کا، کوئی بجلی کا انتظام ہے، آخر بتا تو کیا کرتا ہے؟ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ تیرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تو ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، تو ہماری باتوں کو کہاں سمجھ سکے گا؟ میں جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں، مجھے جب بھی اونگ آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ غازی علم دین تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم افطاری اکٹھے کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر مسلمان کبھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ سندھ کے اندر حاجی مانک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قادیانی نے حضور کی شان کے اندر گستاخی کی، تو حاجی مانک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قتل کیا اور خود جا کر تھانے کے اندر پیش ہو گئے۔ تو وہ تھانے دار بھی سید تھا اور اس کی بیوی بھی سیدہ تھی۔ رات کو اس کی بیوی کو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تیرے گھر میں میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اس کی بیوی کی آنکھ کھلی، فوراً اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہمان کا بتلا رہے ہیں، کون مہمان ہے کہ جو ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے؟ تو پھر تھانے دار نے بتلایا کہ آج ہماری کال کوٹھڑی کے اندر، آج ہمارے تھانے کے اندر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق آیا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ جس کا زیادہ تعلق ہو، جس کا تھوڑا تعلق ہو، جس کا ادنا سا بھی تعلق ہو جائے، وہ بھی کبھی رائے گا نہیں جاتا، وہ بھی کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو اس لیے ختم نبوت کی تحریک کے اندر ہر مسلمان کو ختم نبوت کے عنوان پر کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری ہے، پہرے داری ہے، گویا کہ ختم نبوت کا کام کرنے والا حضور کا باڈی گارڈ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہدے اور منصب کا محافظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کام تو ہم ختم نبوت کی خاطر ہم ضرور کریں گے، تاکہ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے اندر ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے، اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی بیٹیوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، بیوی کو اور گھر والوں کو بتلانا چاہیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے، اللہ کرے میرا اندازہ غلط ہو، میرا اندازہ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر خواتین سے پوچھ لیا جائے، ان کے بچوں سے پوچھ لیا جائے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ جو مرزا قادیانی کا مسئلہ، یہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس کی وضاحت پوچھی جائے تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔
اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں بتلائیں گے تو خطرہ ہے کل کو کوئی قادیانی مرزائی آئے گا، ہماری نسلوں کا شکار کر کے چلا جائے گا، اور ہمارے بچے، ہماری فیملی کا ایک فرد بھی مرزا قادیانی کا ماننے والا بن گیا تو آدمی کے لیے کتنی بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے۔ ملتان اور شجاع آباد کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام کھوکھر گاؤں ہے۔ تو اس گاؤں کا ایک واقعہ کہ ایک فیملی قادیانیوں کی، سچا واقعہ کہ وہ قادیانی فیملی بڑی مالدار تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے کر آ گئے۔ تو اس لڑکی کے باپ نے اپنے گھر بیٹی کو ختم نبوت پر ذہن بنایا ہوا تھا، گھر والوں کو ختم نبوت کی بات سمجھائی ہوئی تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فیملی قادیانی ہے۔ اب شادی کی پہلی رات ہے، جب وہ نوجوان لڑکی دلہن جب پہلی رات کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ دلہا میاں کے کمرے کے اندر کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ وہ دلہے نے بتلایا کہ یہ آپ کے سسر کی ہے، میرے باپ کی ہے، یہ آپ کے فلاں کی ہے، یہ میرے فلاں کی ہے۔ تو وہ دلہن پوچھنے لگی کہ یہ جو پگڑ والا سکھ جو ہے یہ تصویر کس کی ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ ہمارے پیر و مرشد کی ہے، ان کا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ جب لڑکی نے یہ سنا، آدھی رات کا وقت ہے کہ ہائے میں قادیانیوں کے گھر کے اندر آ گئی، وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی اور باہر بازار کے اندر چلی گئی اور سیدھا باپ کے گھر پہنچی۔ آدھی رات کا وقت ہے، رات کو جا کر باپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور باپ نے اٹھ کر پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ بیٹی نے اپنا نام بتلایا کہ میں آپ کی فلاں بیٹی آپ کے دروازے پر حاضر ہوں۔ تو باپ کی چیخ نکل گئی کہ ہائے کیا ہو گیا؟ میں نے آج تو آنسوؤں کی برسات کے ساتھ اور دعاؤں کی برسات کے ساتھ آپ کو رخصت کیا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، بیٹی اکیلے رات کو سانس پھولا ہوا ہے، بھاگتے ہوئے میرے دروازے پر آ گئی۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی اپنی عزت اور اپنا ایمان بچا کر آپ کے پاس آ چکی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی نے عزت بھی بچا لی ہے اور اپنا ایمان بھی بچا لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ختم نبوت کا ذہن بنایا ہوا تھا، یہ بتلایا ہوا تھا گھر کے اندر کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اگر یہ بتلایا ہوا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹی ہمیشہ ہمیشہ قادیانیوں کا شکار بن کے رہ جاتی، اور شکار ہو چکی تھی بظاہر۔ تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ یہ نہ سمجھا جائے کہ اب ایک مرتبہ قانون بن گیا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ قادیانی نے ایک دن بھی یہ قانون تسلیم نہیں کیا، اور ایک دن بھی انہوں نے اپنی محنت چھوڑی نہیں ہے۔ قادیانیوں نے ایک دن بھی اپنی محنت نہیں چھوڑی۔ ان کی مثال کچھوے جیسی ہے کہ وہ جس طرح کچھوا چلنا شروع کر دیتا ہے اور کسی کی آہٹ محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، فوراً اپنا سر اور اپنے پاؤں وغیرہ اندر چھپا لیتا ہے، جب دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی نہیں، نکال کر پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ قادیانیوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب خطرہ محسوس کرتے ہیں فوراً دم دبا کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے یہ فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قادیانیوں نے ایک دن بھی اپنی محنت نہیں چھوڑی۔ جب قادیانیوں نے ایک دن بھی اپنی محنت نہیں چھوڑی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی محنت نہ چھوڑیں، ہم بھی محنت نہ چھوڑیں۔ وہ تو ہیں ہی جہنمی، اور ہمیں اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اس ساہیوال کا یہ واقعہ ہے، 2-4 دن بلکہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے کا واقعہ کہ ہمارے جو ساہیوال کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو مبلغ ہیں مولانا سلمان صاحب، وہ کچھ مساجد کے اندر گئے لاہور والے مینار پاکستان کی کانفرنس کی دعوت دینے کے لیے، تو کچھ مسجدوں سے قادیانیوں کے قرآن کی تفسیر اٹھا کر لے کر آئے ہمارے ساہیوال کے اندر۔ اب ان مسجدوں کے اندر نمازی بھی ہیں، ان مسجدوں کے اندر امام صاحب بھی ہیں، لوگ قرآن اٹھا کر پڑھ رہے ہیں، لوگ ترجمے پڑھ رہے ہیں، تفسیریں پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قادیانیوں کو لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کی تصویریں میرے پاس موبائل میں موجود ہیں، اور وہ جو تفسیر اٹھا کر لے کے آئے میں نے خود دیکھی ساری،
کہ ہمارے ساہیوال کی مسجدوں سے قادیانیوں کی تفسیروں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور قادیانیوں کی تفسیر کے نیچے لکھنے والے کا نام مرزا بشیر الدین رضی اللہ عنہ جو کہ غلام قادیانی کا بیٹا ہے، اس کا نام واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے مسلمان ایسے بھولے بالے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور مرزا بشیر الدین وہ شخص ہے کہ جو قادیانی مرزائی ملعون کا بیٹا ہے، اور اتنا ظالم شخص ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اور جب اس نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے یہ منہ کالا کیوں کیا ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ تو وہ اس کا جواب سنیے گا، نقل کفر نہ باشد، اس کا جواب سنیے گا۔ وہ جواب کے اندر بھونکتا ہے کہ لوگوں کی حالت بھی عجیب ہے کہ پہلے باغ کو پانی دیتے ہیں، باغ تیار کرتے ہیں، جب باغ پکنے کے قابل ہو جاتا ہے اٹھا کر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اس کا ایسا جواب، یہ شخص ملعون شخص قرآن کی تفسیر لکھے گا تو جب اس نے تفسیر لکھی ہے، اس کی لکھی ہوئی تفسیر ہمارے ساہیوال کی مسجدوں کے اندر موجود ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ختم نبوت کی آواز لگانا چھوڑ دی، ہم نے مرزے کا کفر بتلانا چھوڑ دیا، ہم نے قادیانیت بتلانا چھوڑ دی، ہم نے ذہن بنا لیا کہ جی 1974 کے اندر قانون بن گیا ہے لہذا قادیانی کافر ہے، اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو قادیانی تو ایک دن بھی خاموشی سے نہیں بیٹھا، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی کے سچے عاشق ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی جذبہ بیدار کرنے کے لیے اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں پیوست کرنے کے لیے لاہور مینار پاکستان کے اندر کل 7 ستمبر کو بہت عظیم الشان ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ تو جس کو کوئی عذر نہ ہو تو کوشش کرے کہ وہاں پر ضرور پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دیوانوں کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا وہاں پر حاضری لگوائی جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔